انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اب یہ حضرت انس کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ہم تعارف کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ بہت سارے تحفے لے کے آئے. کسی نے اپنا گھر پیش کیا، کسی نے اونٹنیاں پیش کی، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے گھر کا سامان دیا، کسی نے بکری، دودھ، کچھ بھی، کوئی کھانے کی چیزیں جو میسر تھا سب لوگ پیش کرتے چلے جا رہے تھے. ہم نے پڑھا تھا نا مواقعات مدینہ میں کہ آپ نے انصار کا بھائی بنا دیا تھا ہر مہاجر کو. نبی پاک کس کے بھائی بنے تھے پتہ ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا تھا. وہ بھی مہاجر تھے حضرت علی، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ علی میرا بھائی. حضرت علی تو ان کے رشتے میں وہ تو بعد میں، یعنی شادی تو بعد میں ہوئی نا ان کی، پہلے تو وہ چچا کے بیٹے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بھائی بنے تھے، یعنی حضرت علی کو بھی کسی کا بھائی نہیں بنایا، خود بھی کسی اور کے بھائی نہیں بنے انصار میں سے. انصار کی بہت فضیلت ہے، اگلے باب میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا تھا مواقعات مدینہ میں. اور پھر یہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے، انصار نے آ کے اپنے گھر کا مال ثواب مہاجر بھائیوں کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ جتنا چاہیں لیں، جتنا چاہیں آپ اس میں سے تصرف کریں. کسی نے آدھا سامان دے دیا، کسی نے، یعنی ہر کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مہاجر بھائی کی خدمت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلیم آتی ہیں، ٹھیک ہے، صحابیہ ہیں، انصار میں سے ہیں. سلیم کہتی ہیں اللہ کے رسول ساری دنیا تحفے دے کے آ رہی ہے آپ کو. یہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار بھی تھی، ننہال میں سے تھی، خالہ یا پھپھو، کچھ خالہ کا رشتہ تھا شاید ان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ساری دنیا آپ کو تحفے دے کے آ رہی ہے، جا رہی ہے، میرے پاس ایسا کچھ تو ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لائق ہو. ہر بندے کو اس کے مقام کے مطابق ہی دینے کی کوشش ہوتی ہے نا. تو اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو لے کے آئی، یہ میرا بیٹا ہے 10 سال کا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے، آپ اس کو رکھ لیں، میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے بیٹے کو دیکھے گئی تھی سلیم. آپ ان کے بارے میں اکثر احادیث میں بھی ذکر سنتے آئیں گے انشاءاللہ. تو سلیم اپنے بیٹے کو وقف کر کے گئی ہیں نبی پاک کی خدمت کے لیے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تک خدمت کی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا کے 10 برس رہے ہیں، تو حضرت انس 10 کے 10 برس نبی پاک کے ساتھ ان کی خدمت میں گزار کے آئے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے، میں نے 10 سال اپنے نبی کی خدمت کی ہے. 10 سال کا بچے کی عمر کیا ہوتی ہے، اور اس کی شرارتیں اور اس کی اٹکھیلیاں سب کچھ ہوتا ہے، اس کی لاپرواہیاں بھی. میں نے خدمت کی ہے دن رات اپنے نبی کی، لیکن نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی ڈانٹا ڈپٹا نہیں ہے. اتنی شفقت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور گھر والے اگر شکایت کرتے میری، سودا سلف لینے گیا تھا آیا نہیں ابھی تک، تو آپ فرماتے ہیں جانے دو انس بچہ ہے. یہ بچوں کی تربیت اور شفقت کا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حضرت انس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہر طرح سے انہوں نے کیا ہے. رات کو بھی اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ پانی کا برتن لے کے اور نیزہ لے کے ساتھ جا رہے ہیں، برچی لے کے ساتھ جا رہے ہیں، پڑھا ہوا ہے نا حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ جا رہے ہیں تو یہ ساتھ جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں، کہیں بھیجنا ہے کام سے تو ان کو بھیج رہے ہیں. اور ایک بار سلیم کے پاس سے یہ گزرے، یعنی گھر گئے، تو کہنے لگے کہ نبی پاک نے مجھے کسی کام سے بھیجا ہے، امی میں ابھی آتا ہوں. تو کہنے لگی کہاں بھیجا؟ کہتے ہیں انہوں نے مجھے فرمایا تھا کسی کو بتانا نہیں ہے. کہنے لگی بیٹا اگر نبی پاک نے راز رکھنے کو کہا ہے نا، میں کبھی نہیں پوچھوں گی، تم اس راز کو راز ہی رکھنا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماں کی تربیت ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا. اور پھر سلیم کو بھی دیکھا، انہوں نے، ہماری مائیں ہوتی اچھا چل مجھے تو بتا دو نا کیا کہا ہے، انہوں نے نہیں ایسا کہا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت کی 10 سال. اور پھر جب لے کے ہی تو کہنے لگی اللہ کے رسول میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا بھی تو کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ انس کے مال اولاد زندگی میں برکت عطا فرما. اور پھر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کو ہم نے دیکھا کہ اتنے مالدار تھے، پورے مدینہ میں ان کے مال کا شمار کوئی نہیں تھا. آخری زندگی کے عام تک جب پہنچے اتنے ضعیف ہو چکے ہوئے تھے کہ سر اور بھوؤں اور داڑھی کے بال سارے سفید ہو گئے ہوئے تھے. طویل عمر پائی انہوں نے، یہاں تک کہ اپنے 50 کے قریب پوتے پوتیاں دیکھ چکے تھے.
اتنی طویل عمر انہوں نے پائی، اور یہ اولاد کی برکت دیکھ رہے تھے نا، اور پھر مال بھی اتنا زیادہ تھا اور عمر بھی اتنی لمبی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور جتنی عمر مومن کی لمبی ہوتی ہے اتنی نیکیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو کتنے اعمال، کتنا اجر لے کے گئے ہوں گے۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بار عید کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ جمع تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بزرگ ضعیف ہو چکے ہوئے تھے، سر کے بال، پلکوں کے بال بھی سفید ہو چکے ہوئے تھے، تو سارے لوگ چاند دیکھ رہے، ان کی نظر بھی تھوڑی کم ہو گئی، ظاہرہ بڑھاپے میں ضعف کا اثر تھا، تو سارے لوگ چاند دیکھ رہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ حضرت انس تھوڑی دیر ہو پھر کہیں وہ دیکھو چاند، تو سارے لوگ غور سے دیکھیں، کوئی چاند نظر نہیں آ رہا۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ دیکھو چاند، تو سارے لوگ جو ہیں وہ پھر سے دیکھنے لگے، نہیں نظر آ رہا، سارے پریشان ہو، تمہیں نظر آ رہا ہے، تمہیں نظر آ نہیں آ رہا۔ تیسری بار جب انہوں نے فرمایا وہ دیکھو چاند، تو سب لوگوں نے پھر سے پورے غور سے آنکھیں لگا کے نگاہ لگا کے دیکھا، نہیں نظر آیا۔ تو ان کے پوتوں میں سے ایک لڑکے تھے بہت ذہین وہ ہوئے ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، معاویہ بنت اوس یا اوس بنت کچھ اس قسم کا تھا، یعنی ان کے پوتوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے دادا کو غور سے دیکھا، حضرت انس کو دیکھا، ان کی پلک کا بال لٹکا ہوا تھا ان کی آنکھ کے سامنے جو سفید تھا، اور انہیں وہ چاند کی طرح نظر آ رہا تھا۔ حضرت انس